أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. سورہ مجادلہ کی 11، 12، 13 آیت پڑھی گئی ہے. اس میں مومنوں کو آداب مجلس سکھائے گئے. دینی کوئی بھی مجلس ہو، جیسے یہ واعظ و بیان کی مجلس ہے، درس قرآن کی مجلس ہے، عقیدہ اور علم کی کوئی مجلس ہے، جمعہ کا خطبہ وغیرہ ہے، تو اس درمیان میں آدمی کو چاہیے کہ کھل کے بیٹھے. اور اگر کوئی شخص آئے اور بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کرے، ایک دوسرے سے ذرا سا سٹے، ایک دوسرے سے مل کے بیٹھے، تاکہ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہا ہے اور پریشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو 2-4 آدمی ذرا سا سڑک گئے اور اس کے بعد جگہ دے دیا. تو اس طریقے سے مجلس میں کسی کے لیے جگہ بنانا اور اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دینا یہ بہت اچھا کام ہے. اگر آپ کسی کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے فسحہ اور تمہارے لیے کشادگی اور تمہارے لیے گنجائش پیدا کر دیں گے، تمہاری جنت میں کشادگی کر دیں گے، تمہاری روزی میں کشادگی کر دیں گے، تمہارے گھر مکان میں کشادگی کر دیں گے. تم دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو دنیا میں، ہم تمہارے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں. تو چاہیے کہ دائرہ ذرا سا وسیع کر کے رکھے، اور اگر آدمی آئے بیٹھنا چاہتا ہو تو تھوڑا سا اس کو موقع دینا چاہیے. یہ تو جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اٹھا دے مجلس سے، چاہے یہ پہلے آیا ہوا ہے، قبیلے کا غریب آدمی ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رئیس زیادہ آیا ہے تو جہاں جگہ ہوگی وہاں بیٹھے گا. صحابہ کرام آتے تھے تو جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھتے تھے. جو لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں پہلی صفوں میں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے. لیکن ایک دم مجلس پیک ہے اور 1-2 آدمی آ گیا اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو کب تک کھڑا رہے گا؟ تھوڑی سی مجلس والوں کو چاہیے کہ اس کے لیے نرمی رکھے، دل میں شفقت رکھے، اس کے لیے گنجائش پیدا کرے، اس کو بھی بیٹھنے کا موقع دے. اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور آپ کی آخرت میں، آپ کی جنت میں کشادگی عطا فرمائے. اور یہ نصیحت کون سنتا ہے؟ ایمان والا سنتا ہے، علم والا سنتا ہے، جس کو سمجھ. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کا اور علم والے کا درجہ بیان کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ ذرا سا مجلس میں سمٹ کے بیٹھو یا مجلس میں کھل کے بیٹھو، جیسے ابھی سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے نہیں ہے، تب آسانی ہے کہ ذرا سکڑنا آسان ہو جائے گا. تو تھوڑا سا مجلس میں پہلے ہی سے کھل کے بیٹھو تاکہ اگر کوئی بیچ میں آ جائے تو اس کے لیے گنجائش بن سکے. لیکن اگر کوئی گنجائش کہیں نہیں ہے، سب تھوڑی تھوڑی جگہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر بیچ میں کسی کو گھساتے ہیں بیٹھاتے ہیں تو پریشانی میں پڑ جائیں گے سب، تب پھر یہ قانون نہیں چلے گا. تو اس لیے پہلے سے گنجائش لے کے بیٹھو تاکہ اگر کہا جائے کہ تھوڑا سر کو بھائی ذرا بیٹھنے دو، گنجائش پیدا کرو، تو گنجائش کرو. ایسا کرو گے تو یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گنجائش پیدا کرے گا، تمہارے لیے فسحہ پیدا کرے گا، تمہارے لیے سہولت پیدا کرے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھو مجلس سے
اٹھو مجلس سے، تو اٹھ جاؤ. کیا مطلب؟ درس ہو رہا تھا، ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جاؤ، جاتے جاؤ، اذان ہوئی، اٹھیے، درس بند. تو اب جاؤ. اب لگے ہوئے ہیں پوچھنے میں، سوال وغیرہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ نماز کے لیے، اٹھ جاؤ، یا کسی اور کام کے لیے کہا جائے، فلاں دیکھو تو باہر کس طرح کا شور ہنگامہ ہے، ذرا جا کر کے دیکھو تو اگر کوئی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے اور مجلس میں سے تمہارے استاد مجلس نے کہا، مدرس نے کہ جا کر کے دیکھو کیا بات ہے، تو چلے جاؤ، بات کو مانا کرو. جب کہا جائے اٹھ جاؤ، نشوز کہتے ہیں اٹھنے کو، اونچی جگہ کو، سمجھا کہ نہیں؟ امرأۃ الناشزہ، ایسی عورت جو شوہر کے اوپر چڑھ جائے، شوہر کے اوپر دھونس جمائے، شوہر کو پاؤں کی جوتی بنائے، اس طرح کی جو عورت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. یا اسی طریقے سے اگر کوئی عورت دیکھے کہ شوہر ہر وقت اس کو اپنے پاؤں کی جوتی بنائے ہوا ہے، کوئی حیثیت نہیں دیتا ہے، جوتوں کی نوک پہ رکھتا ہے، تو اللہ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، جب دیکھو تو دھونس جماتا رہتا ہے، اور دیکھو تو اس سے اعراض کرتا رہتا ہے، پیٹ پھیرتا رہتا ہے، بات چیت نہیں کرتا ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ صلح کر لے کہ ٹھیک ہے میاں صاحب، اگر ہم آپ کو پسند نہیں ہے تو جائیے اپنی ایک بیوی اور کر لیجئے، یا پہلی ہی بیوی کے پاس چلی جائیے، یا دوسری جو کیا ہے نئی نویلی اسی کے پاس چلی جائیے. ہم کو اس طرح سے دھونسائیے مت، ڈانٹیے مت، کھانا خرچہ دیجئے اور ہم کو بیوی بنا کے رکھیے. ابھی اس عمر میں طلاق دیجیے گا تو لوگ کیا کہے گا، بیٹی داماد والی میں ہو گئی. آپ سمجھا نا؟ تو صلح کر لیتے ہو، بجائے اس کے کہ اس عمر میں طلاق لیں اور جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ عورت مرد صلح کر لے. سمجھا؟ لا الہ الا اللہ. بہرحال یہ استشہاد میں لے کر کے آگے آئے، ہم آیت لے کر آئے، سورہ نساء کی آیت ہے، نشوز مانے اٹھا. تو اگر کہا جائے کہ مجلس سے اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا، چلو سمجھا، تو اٹھ جاؤ مجلس سے. مجلس میں بیٹھ کے مت رہو، سمجھا کہ نہیں؟ یا میرے مجلس کے استاد کے اٹھنے تک بیٹھے نہ رہو. اگر کہہ دیا جائے کہ اٹھو مجلس خالی کرو، چلو، تو سب جاؤ. الحمدللہ آپ لوگ تو اتنے ہوشیار ہیں کہ جیسے کہتے ہیں ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علیہ نبینا، ماشاء اللہ سب اٹھ جاتے ہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. الحمدللہ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے. ایمان والوں کے درجات اللہ تعالیٰ بہت بلند کرتا ہے. والذین اوتوا العلم، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو کافروں پر بلند کرتا ہے، کافر کا تو کوئی درجہ ہی نہیں، تو جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے. سمجھا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ایمان والے اللہ کے نزدیک بڑے درجے کے مالک ہیں. والذین اوتوا العلم، اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، ماشاءاللہ ان کے درجات کا کیا کہنا. درجات جمع استعمال کیا، درجہ کی جمع ہے درجات. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عالم بعمل کو، علم پر عمل کرنے والے اچھے مخلص عالم کو، داعی کو لوگوں کے دلوں میں بڑی عزت دیتا ہے. اور ماشاءاللہ کیا کہنا ان کا، علماء کا مقام کو، علماء کا مقام بڑا اونچا ہوگا قیامت کے دن. سمجھا؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا سے لے کر آخرت تک علماء کے مقام کو بلند کیا. تو اس لیے یہ سب نصیحت پر عمل کرتے ہیں کون؟ ایمان والے کرتے ہیں اور علم والے کرتے ہیں. ایمان اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات نصیحت کی اچھی کہی جائے اس کو مانو. اور اسی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مجلس میں کوئی آدمی آئے اور گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہو اور کہا جائے کہ بھئی کچھ مہمان آئے ہیں، ذرا سا آپ لوگ تھوڑی تھوڑی جگہ بنائیے، تو سب لوگ ایک دوسرے سے لگو یہاں تک کہ اس کے لیے جگہ بنے. اور کہا جائے کہ اٹھو، کسی نماز کے لیے اٹھو، یا کسی اور کام کے لیے کہا جائے، یا کوئی مجلس ختم کرنے کا اعلان کیا جائے، تو اٹھ کر کے جاؤ. ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی ضرورت ہے، ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ مجلس خالی کیجئے. تو مجلس میں چپک کے نہیں بیٹھے بلکہ چلے گئے. واللہ اعلم. کہتے واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. جو جیسا عمل کرے گا، جس نیت سے کرے گا، اور جیسا اخلاص اور جیسی پیروی شریعت کی اس کے عمل کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو اچھا بدلہ عطا کرے گا. اب دیکھیے یہ جو آیت ہے، دو آیت میں نے اور پڑھی ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ملحوظ خاطر رہنے کی بڑی تاکید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے.
کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرو جن سے بے ادبی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کچھ لوگ تھے جو آتے تھے مسلمانوں میں سے رہے ہوں یا منافقوں میں سے رہے ہوں، کبھی کبھی یہودی بھی آ جاتے تھے، تو چاہتے تھے کہ سرگوشی کریں، ذرا تنہائی میں آئیے، ایک بات کر دی، اب چلے گئے، اب دیر تک بیٹھ کر کے یا کان میں کان لگا کر کے منہ لگا کر کے قریب ہو کر کے بات کر رہے ہیں۔ اب جو بھی بات کرتے رہے ہوں، اب مجلس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے میرے مجلس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، کنارے لے گیا، دیر تک بات کر رہا ہے، اور دوسرے لوگ آپ سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہیں۔ شاید ایسا اس لیے منافقین کرتے رہے ہوں گے تاکہ مسلمانوں کو دکھاویں کہ ہم نبی سے بڑے قریب ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ ہمارے بڑے ہمدرد ہیں۔ سنا ہے کہ فلانا قبیلہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو تیار ہونا چاہیے، اپنی طاقت کو دیکھیے، ایک طرح سے ڈرا بھی رہے ہیں، ایک طریقے سے خبر دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھے کہ وہ یہ اچھی جاسوسی ہمارے لیے کر رہا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ مقصد رہا ہو، یا ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اپنی بڑھانے کے لیے بے مطلب کی گفتگو کرنے کے لیے، باتوں میں باتیں لمبی کرنے کے لیے کوئی ضرورت ہو، علم ہو، کوئی معرفت ہو تو ضروری ہے ایسے ہی بات بنانے کے لیے اپنے گھر کی بات تو کہاں کی بات کر کے لمبا وقت لے رہا ہے، سمجھا؟ تو کون صحیح علم لینے کے لیے گیا ہے، کوئی اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی پرائیویٹ مسئلہ ہو، میاں بیوی کے تعلقات کا مسئلہ ہو، بیچارہ پوچھنا نہیں چاہتا ہو کہ مولانا میرا ایک سوال ہے لیکن ہم آپ سے تخلیہ چاہتے، تنہائی چاہتے، تو ٹھیک ہے تنہائی میں چلے، ہم پوچھ لیں اس کو، اس کا حل بتائیں اس کو ضرورت ہو تو۔ لیکن اگر ہر کوئی تخلیہ چاہے کہ ذرا سا خلوت میں آئیے، تنہائی میں آئیے، آپ سے سرگوشی کرنی ہے، تو یہ دوسرے کے حق کا استحصال ہو رہا ہے، دوسرے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی بنا دی، وہ یہ کہا کہ جس کو بھی رسول سے سرگوشی کرنی ہے اور پرائیویٹ بات کرنی ہے تو اس کو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا ہوگا، نکالو کچھ پیسہ، 100 50 200 روپیہ جو بھی کچھ جو ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 500 ہی ہو، دو کسی مسکین فقیر کو دو تو چلے گا۔ اب جو لوگ منافقین تھے ایسے ہی بات بناتے تھے تو ویسے ہی وہ بخیل تھے، کبھی پیسہ دیتے نہیں تھے۔ یہود کب پیسہ خرچہ کرنے والے ہیں، وہ تو آتے تھے ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ جب یہ جرمانہ لگایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس صدقے سے ہوگا کیا کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ کے لیے ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے اور دیر تک ان کو پھنسائے رکھنا چاہتا ہے اور ان کے لیے جو واجب احترام ہونا چاہیے تھا اس کے منافی کام کر رہا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو ایسا آدمی صدقہ کرنے کے ڈر سے بچ جائے گا۔ وہ نہیں بات کرنا کہ پیسہ دو، کسی کو دو، دوست کو دو، دوست کو دو، تو کہے گا کیوں، تو بات تو کچھ کرنی ہی نہیں ہے، تو ایسے ہی بات بنانے کے لیے ان کو چاہ رہے تھے لے جانا، تو چندہ دینا، پیسہ دینا پڑ رہا ہے صدقہ۔ تو اللہ نے کہا کہ دل میں جو بے ادبی اور سوء احترام کی جو میل تمہارے دل میں لگی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کرنا چاہتے ہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اس کا مطلب یہ کہ کچھ مسلمان بھی ایسا کرتے تھے اور کچھ مفسرین نے کہا کہ منافقین بھی ایسا کرتے رہے ہوں گے جو بظاہر مسلمان تھے۔ تو اے ایمان والو، اگر رسول سے سرگوشی کرتے ہو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دے دو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بتا دیا بہتر کیسے ہے کہ غربا اور مساکین کی مدد ہو جائے گی۔ واطہر یعنی واطہر لقلوبکم، اور تمہارے دل میں اگر کسی طرح کی بے ادبی اور گستاخی آ رہی ہے نبی کے لیے تو یہ جو گندگی ہے، یہ جو میل ہے، یہ صدقہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ دیکھیے، صدقہ جو ہے نا میل کچیل کو صاف کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ تطفئ الخطیہ، جی گناہوں کو مٹاتا ہے صدقہ اور خیرات۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر کسی کے پاس نہیں ہے، غریب آدمی ہے اس کو ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی تنہائی میں، تو اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر واقعی نہیں ہے تمہارے پاس تو چلو ایسے بھی ہمارے رسول تمہارے لیے اویلیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب سرگوشی کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ اب جب کہہ دیا گیا کہ صدقہ دو، اللہ یہ کہ فقیر مسکین ہے تو کہاں سے دو گے تو اور بات ہے، اب صدقہ دو، تو اب سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ کی درخواست کرنے والے لوگ ختم ہو گئے، کم ہو گئے، نہ کے برابر۔
اللہ تعالیٰ نے کہا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اب سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے سے ڈر گئے؟ پتہ چل گیا کہ کون کتنا مخلص تھا، اب کون علم لینے کے لیے نبی صاحب کی تنہائی میں جاتا تھا، اب کون ان کا ٹائم کل کرنے کے لیے جاتا تھا، ٹائم کو برباد کرنے کے لیے اور اپنی قربت دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو ہم کتنا ہیں۔ بار بار کوئی آدمی ہر دن مجلس میں آگے کسی بڑے مولانا کے ساتھ گفتگو کرے، جب دیکھیے تو کال میں بات کر رہا ہے، مجلس سے اٹھا تو کال میں بات کر رہا ہے، چل رہا ہے تو بھی کال میں بات کر رہا ہے، دوسرا لوگ کیا سمجھے وہ یہ بہت قریب ہے، سمجھا کہ تو اب اپنے ساتھیوں پر ذرا سا اپنی حیثیت جمانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طبیعت کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ہو گیا، ہوا نکل گئی، اب صدقہ دینا بھاری پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اپنا قانون واپس لیتے ہیں۔ مقصد صدقہ دلوانا نہیں تھا، مقصد تمہارے دل میں میرے رسول کی عزت بیٹھانا مقصد تھا کہ دیکھے کون رسول کی عزت کرتا ہے اور کون ایسے ہی لہو و لعب کرتا ہے ان کے ساتھ، اب بے مطلب کے لیے ان سے تنہائی میں گفتگو کرنا پسند کرتا ہے، یہ مقصد تھا۔ تو ٹھیک ہے اب صدقہ مت دیا کرو، لیکن خبردار رسول کے احترام کے منافی کوئی کام مت کرو۔ اللہ تعالیٰ قانون کو واپس لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف پلٹتا ہے، یعنی نجوا کا یا سرگوشی کرنے سے پہلے جو صدقہ دینے کا جو حکم تھا، اس حکم کو گویا کہ اللہ رب العالمین نے کینسل کر دیا، اگلی آیت اس آیت سے منسوخ ہو گئی۔ چلو فاقیموا الصلاۃ، بڑی بڑی ذمہ داریوں کو ادا کیا کرو، نماز قائم کرو ٹھیک ٹھیک طریقے سے، زکوٰۃ دیا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ کا بطور خاص ذکر ہے، اکثر مقامات پر قرآن مجید میں 80 سے زائد مقام پر نماز زکوٰۃ نماز زکوٰۃ نماز زکوٰۃ صلاۃ زکوٰۃ ایک ساتھ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں بہنوں کے طریقے سے ایک کے ساتھ دونوں مل کے آتی، اور یہ دونوں جسمانی اور مالی، بدنی اور مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو کوئی نماز کا پابند ہو گیا اور زکوٰۃ اپنے مالوں کی صحیح دیتا ہے، اس ایسے شخص کے لیے دوسری عبادتوں کی ادائیگی آسان ہوتا ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ اور اس کے بعد عمومی طور پر اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی تو کرے ہی، تمام احکام میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اطاعت کو ہی اپنی زندگی کا نصب العین اور مقصد اولین بنا لو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر۔ اب جو مدینے میں منافقین تھے، منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کی کیا چال تھی۔ یہ یہودیوں سے سانٹھ گانٹھ کیے ہوئے تھے منافقین، یہ جو مشرک منافق تھے جو ظاہراً اور باطناً نہ مسلمان تھے، نہ ظاہراً باطناً کافر تھے، نہ یہودی تھے، ارے یہاں ظاہر میں مسلمان تھے، باطن میں کافر تھے۔ تو ایک بات یہاں تھی، وہاں باطن میں مسلمان کافر رہے ہوں گے مسلمانوں کے پاس، باطن میں کافر تھے، یہاں زبان سے، اور وہاں زبان سے کہتے تھے، وہاں تو ظاہراً و باطناً دونوں ہی کافر تھے۔ کافروں کے حلقے میں، یہودیوں کے حلقے میں ظاہراً و باطناً دونوں کافر تھے، یہاں مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو ظاہراً مسلمان ہوتے تھے، باطناً کافر ہوتے تھے۔ اللہ کہتا ہے الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کو، تولوا قوما جنہوں نے دوستی کر رکھی ہے ایسی قوم سے جن کے اوپر اللہ کا غضب اترا۔ کون ہے جن کے اوپر غضب اترا؟ یہود غیر المغضوب علیہم جو پڑھتے ہیں، اللہ ان کی راہ میں دیکھا جن پر تیرا غضب ہوا، جن کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا۔ تو یہ یہود تھے کہ ان کے پاس علم بہت تھا، عمل نہیں تھا۔ تو ہر وہ آدمی جو یہود صفت ہو کہ علم تو ہو لیکن عمل نہیں ہو، وہ یہود صفت ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہو اور عمل بہت ہو تو ضالین ہے، گمراہ ہے، وہ نصارہ صفت ہے۔ جن کے پاس عمل بہت ہے علم نہیں وہ نصارہ ہے، جن کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے تو وہ یہود ہے، یہود کے مشابہ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب اترا، ما ہم منکم ولا منہم، ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم سے ہے ظاہراً و باطناً، ولا منہم، نہ ان کے ہے ظاہراً و باطناً، تمہارے ظاہراً ہیں
ان کے یہاں باطناً ہے، تمہارے یہاں وہ ظاہری مسلمان ہے، باطنی طور پر مسلمان نہیں ہے، اور ان کے یہاں ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہودیوں، لیکن وہ یہودی نہیں ہے۔ منافق اسی کو نہ کہتے جس کا ظاہر باطن، تو ایک ہمارے ساتھ ہے ایک ان کے ساتھ ہے، نہ ظاہر باطن میں وہ ہمارے ساتھ ہے، نہ ظاہر باطن میں یہودیوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یہودی نہیں تھے، سمجھے؟ وہ یہودی نہیں ہے، مگر یہودیوں سے دوستی ہے ان منافقین کو، تو نہ دونوں پہلو سے ان کے ہیں نہ دونوں پہلو سے ہمارے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ صرف تمہارے نہیں ہے مکمل، نہ ان کے مکمل۔ اچھا، جب ان یہودیوں کی کوئی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، اب بلایا جاتا تھا کہ تم لوگوں نے اس طرح کی شرارت کی ہے، یہ کیا، فوراً قسم کھا لیتے، قسم کو ڈھال بنائے ہوئے تھے، جیسے جنگی میدان میں جنگ باز جو ہوتا ہے وہ تلوار کی وار لینے کے لیے دوسرے کا وار لینے کے لیے ڈھال رکھتا ہے اپنے ہاتھ میں، قسم کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کا معاملہ ہی ہوتا ہے، بڑا بڑا معاملہ کر لیں گے، اگر پکڑے گئے کچھ کیا تو قسم کھا لیتے ہیں اور لوگ ان کو سچا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ وہ یحلفون علی الکذب، جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں، اپنے جھوٹ سے بچنے کے لیے یا جھوٹ کے عتاب سے بچنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ وہم یعلمون، اور وہ جان رہے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، اور یہ قسم جو اللہ کی کھا رہے ہیں وہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں۔ تو جھوٹی قسم کھانا جان بوجھ کر، یہ کس کی صفت ہوئی؟ منافقین کی صفت ہوئی۔ جی، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ایسے منافقین کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ کو قسم کی آڑ میں چھپاتے ہیں، اور جھوٹ ان کے لیے ڈھال ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بہت برا عمل کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، بچاؤ کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اس لیے یہ اللہ کے راستے سے خود اپنے آپ کو بھی روکتے ہیں، اور دوسرے جو آتے ہیں اسلام کی طرف تو یہ منافقین راہ دیکھتے رہتے کہ کوئی نبی کی طرف بڑھ تو نہیں رہا ایمان لا، لیکن اس کو الٹی سیدھی پر پٹی پڑھا کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ جی، فلہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اس قدر ڈھیٹ تھے کہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ چلو قیامت اگر ہوئی بھی تو ہمارے پاس مال ہے، ہم مال دے کر کے نکل جائیں گے، بچ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ سے قیامت کے دن ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو کام نہیں آئے گی، کیونکہ کسی کے پاس اس دن مال ہی نہیں ہوگا۔ جی، اور سب کی اولاد اپنے آپ میں ہوگی، جی، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، باپ کو بیٹے کی فکر نہیں، بیٹے کو باپ کی فکر نہیں، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، تو مال کہاں ہوگا اور اولاد کہاں ہوگی جو اللہ کے عذاب سے بچائے؟ یہ لوگ جہنمی ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان منافقین کو قبروں سے اٹھائے گا، اس دن بھی یہ بے ایمان اتنے جھوٹی قسم کھانے والے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس بھی جھوٹ بولیں گے، کہ واللہ ما کننا مشرکین، واللہ ما کننا مشرکین، قسم اللہ کی، اللہ سے کہہ رہے ہیں جو عالم الغیب والشہادہ، ہم مشرک کہاں تھے؟ ہم تو کلمہ پڑھتے تھے نا، لا الہ الا اللہ کہتے، یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ کو۔ یہ جھوٹ کی عادت ہے یہاں بولنے کی، یہ عادت وہاں بھی رہے گی۔ اب سوچے گا کہ وہاں بھی جھوٹ بول کے نکل جائیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بول کے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی جھوٹ بول کر کے نکل جائیں گے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو اے نبی، اے ایمان والو، جیسے یہ منافقین تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسم کھائیں گے، اور سوچیں گے کہ شاید یہ جھوٹ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور سوچیں گے سمجھیں گے کہ یہ جھوٹ کبھی کچھ ان کے کام آ جائے گا، شاید اللہ تعالیٰ بھی کو بھی چکمہ دے دیں گے، جیسے نبی کو اور ایمان والوں کو چکمہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا انہم الکاذبون، یہ زبردست جھوٹے ہیں، ان پر شیطان مسلط ہے، اور شیطان نے ان سے اللہ کی یاد کو بھلا رکھا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کے لشکر، شیطان کے چیلے چپاٹے ہیں، اور آگاہ رہو شیطان کے چیلے ہی اصل گھاٹے میں پڑے ہوئے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ ہے سورہ مجادلہ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتا ہے، جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو اللہ رسول سے دشمنی لیتا ہے، مول لیتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول
اور ایمان والوں کے ساتھ مخالفت کا رویہ اختیار کرتا ہے، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ انتہائی ذلیل اور کمینے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں۔ کتب اللہ، اللہ وعدہ کرتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ رکھی ہے، اللہ نے یہ بات اپنے اوپر واجب کر رکھی ہے، اللہ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ حجت اور دلیل سے تو انبیاء غالب ہی رہے، اور جہاں شروع میں مسلمانوں کی تعداد کمزور رہی، مشرکین کا ظلم و ستم رہا، لیکن رفتہ 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 اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو، انبیاء کی طاقت کو، ان کے ماننے والوں کی طاقت کو بڑھا دیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کفار سے مسلمانوں نے جنگیں لڑی اور جیتی، اور مسلمان غالب رہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی عزت دی۔ جنگ بدر سے جو پہلی باقاعدہ جنگ شروع ہوئی ہے، تو الحمدللہ جنگ خندق کے بعد مسلمان اس پوزیشن میں آ گئے کہ کافروں سے بڑھ کر کے دو ہاتھ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے۔ پتہ چلے کہ کافروں کے سر میں مسلمانوں کے خلاف سرکشی کا سودا سمایا ہوا ہے، تو سر اٹھا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کہتے تھے چلو اٹیک کریں گے، جی آگے بڑھ کے مقابلہ کریں گے۔ الیوم نغزوہم ولا یغزوننا، غزوہ احزاب کے موقع پر ایک شخص نے کہا تھا کہ آج ہم آپ جنگ کریں گے، وہ ہم سے جنگ نہیں کر پائیں گے۔ اب ماشاءاللہ اتنی مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو گئی۔ جی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ بڑا قوی اور غالب، وہ اپنے رسول کو اور مومنوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اب ماشاءاللہ تقریباً 1000 سال ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ تو شروع میں ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمان اور ایمان والے کمزور ہوتے ہیں، لیکن رفتہ 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 اللہ تعالیٰ ان کو واقعی غلبہ اور قوت اور حکومت عطا فرماتا ہے۔ اب آخری جو اس صورت کی آیت ہے ذرا لمبی ہے، لیکن یہ اس میں ایمان والوں کو ایمان کا تقاضا یاد دلایا جا رہا ہے۔ ذرا دیکھیے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم عشیرتهم الى آخر آیہ۔ لا تجد قوما، اے نبی آپ ایسی قوم کو نہیں پائیے گا، قوم میں مرد عورت دونوں داخل ہیں، قوم میں مرد عورت دونوں داخل ہیں۔ عام طریقے سے اول مرد داخل ہوتا ہے، تابع ہو کر کے عورت داخل ہوتی ہے۔ ایسی قوم کو نہیں پائیے گا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ جیسے ہم لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، ہماری یہ شان نہیں ہونی چاہیے، ہم کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے دوستی کریں۔ کیا زبردست بات کہی! اللہ اور اس کے رسول سے جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں، ایمان والوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اہل توحید سے دشمنی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم دوستی رکھیں، یہ ممکن نہیں، سمجھا؟ اور اسلام کی خاطر ہمارے اسلاف نے عملی ثبوت دیا ہے۔ بیٹا باپ کے خلاف میدان جنگ میں کودا ہے، حضرت ابو بکر جنگ بدر میں کود رہے ہیں کہ اپنے بیٹے عبد الرحمان کو جو کافر ہے کہنے کہ آؤ میدان میں، تو کافر بن کے آیا لڑنے کے لیے، ہم ہی لڑیں گے تم سے۔ باپ بیٹے کے سامنے آنا چاہ رہا، اور یہ عبداللہ بن ابی منافق، اس کے بیٹے نے مدینے میں راستہ روک لیا تلوار سوت کر کے کہ یہ نبی کو ذلیل کہتا ہے، اس سے بڑا ذلیل ہمارے باپ سے بڑا ذلیل کون ہوگا؟ یہ کہتا ہے کہ عزت دار ذلیل کو مدینہ میں گھسنے نہیں دیں گے، اس کی یہ مجال، دیکھتے کیسے گھستا ہے۔ اپنے باپ کے لیے کہہ رہے عبداللہ، اپنے باپ عبداللہ بن ابی منافق کے لیے کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تو جانے دیا۔ تو سلف صالحین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان کی خاطر پرواہ نہیں کی۔ کافر اگر بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، سامنے آئے گا تو اس کی گردن کاٹ دے گی، ذرا بھی مروت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق کہ یا رسول اللہ کسی کو چھوڑیے مت، فدیہ ودیہ مت لیجیے، جس کا جو رشتہ دار قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے، بدر سے پکڑا گیا ہے، اس کے رشتہ دار کو دیجیے کہ تلوار لے اور اپنے رشتہ دار کو مارے، بھتیجا اپنے چچا کو مارے، بیٹا اپنے باپ کو مارے۔ اگر کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا اگر پکڑ کے لایا گیا ہے جنگ بدر میں، تو اسی کے رشتہ دار کو کہیے کہ اپنے رشتہ دار کا خون آپ کرو، مروت کہے گی۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، سمجھا کہ رشتہ دار قبر پجا ہے، جا رہے ہیں شادی بیاہ میں، خوب بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈی جے بجا کے بیاہ کرنے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جا رہے ہیں بارات میں، کیوں جاتے ہو؟
دین کا تقاضا تم کو اللہ رسول کی محبت کا تقاضا یہی کہتا ہے. رشتہ داری کو ترجیح دیتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے پر. کیسے مومن ہو تم بے غیرتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ کسی بھی ایسے قوم کو, کسی بھی ایسے مسلمان کے جتھے کو آپ نہیں پائیے گا جو مومن ہوگا, اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے گا, کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے, اللہ رسول سے دشمنی مول لینے والوں سے دوستی کرے گا. چاہے وہ دشمنی کرنے والے ان کے باپ کیوں نہ ہو, ان کے بیٹے کیوں نہ ہو, ان کے سگے بھائی کیوں نہ ہو, ان کے خاندان کے کیوں نہ ہو. جی یہ ہے ایمان کا تقاضا. تو ابوت, بنوت, اخوت, یہ سب اسلام کی راہ میں اگر آتی ہے, رکاوٹ بنتی ہے, سب کو روک دو, مگر اسلام کا سر جھکنے نہ دو, اس کا جھنڈا گرنے نہ دو. یہ ہے اسلام کا تقاضا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. اللہ نے ایسے مومنوں کے دلوں میں ایمان کو جمع دیا ہے, بیٹھا دیا, اور ان کے ایمان کو اللہ نے دلائل سے, ایمان کو کتاب و سنت کے دلائل کے نور سے اللہ نے مضبوط کر دیا ہے. اپنی خاص تائید اور نصرت سے ان کے دلوں میں ایمان ایسا بیٹھا دیا ہے کہ ایمان کے سامنے باپ بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں, بھائی کی کوئی پرواہ نہیں. تم مسلمان ہو, صحیح العقیدہ ہو تو تم میرے بھائی ہو. قبر پجا ہے باپ, جا کر کے دفنا دیں گے, لیکن دعائیں مغفرت نہیں کریں گے, کیونکہ جانتے تھے کہ ہم زندگی بھر باپ کو کہتے تھے ابا قبر پوجیے مت, مانگیے مت. باپ ہے, جائیں گے تو جنازہ پڑھیں گے, لیکن جنازہ میں مغفرت کی دعا نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ نے مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے. سمجھ لگے یہ معاملہ. تو فرمایا گیا کہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان بٹھا دیا, ایمان لکھ دیا ہے, اور بروح منہ, اپنی طرف سے اللہ نے اپنی معونت کے ذریعے, اپنی تائید کے ذریعے, کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی سے اللہ نے ان کے دلوں کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا ہے. تو اگر یہ اس درجے کا ایمان ہمارا اور آپ کا ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے ہماری دوستی نہ ہو, اور ایمان ہی ہم کو اپنی تمام رشتہ داریوں سے عزیز ہو, تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے ہی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہے. اولئک حزب اللہ, یہی لوگ اللہ کا لشکر, یہی لوگ ایسے ہی ایمان والے اللہ کے لشکر, اور ایسے ہی لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان کو اور اسلام کو تقویت اور غلبہ نصیب فرماتا ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. جو اللہ کا لشکر ہے, جو اللہ کے دین کے لیے جیتا اور مرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جیتا مرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ لشکر ہی کامیاب ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ایمان کی وہ رمق, وہ چمک اور وہ قوت, وہ تائید, ایمان کی وہ مضبوطی عطا فرمائے کہ ایمان کے مقابلے میں ہم اپنی تمام طرح کی رشتہ داریوں کو قربان کر دیں, لیکن ایمان کا سودا نہ کرے, اپنے عقیدے کا سودا نہ کرے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.